تو بتا دو وہ کون سا صحابی تھا جو بدر میں موجود بھی ہو اور سماع الموتا کا راوی بھی ہو۔ انس نے کسی صحابی کا نام تو لیا ہوگا مگر کسی صحابی کے اپنی زبان کا بیان تم کبھی نہیں بتا سکو گے۔ یاران زندہ صحبت باقی۔ قرآن کریم کے خلاف پراپیگنڈا کیا گیا۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر شرک بتا دیا، مشرک بتا نہیں گئے۔ اے تلگنگ والو ذرا قرآن سامنے پڑا ہوا ہے، اس رب کے لیے میں تم سے استدعا کرتا ہوں ہمارا ساتھ دیجئے حلوے پکانے میں، ذرا زور سے بولو، چندہ جمع کرنے میں ہمارا ساتھ دیجئے، قرآن کریم پہنچانے میں کہ ہم دنیا کو قرآن کریم کیسے پہنچائیں گے۔ یہ بہت اکیلا رہ گیا ہے، کتابیں کافی ہیں، یہ اکیلا ہے۔ مولوی بہت زیادہ ہے، یہ اکیلا ہے۔ قواعد بہت زیادہ ہیں، یہ اکیلا ہے۔ اس کا سمجھنے اور سمجھانے والے کم ہیں۔ 8 سال ہم مدارس میں پڑھتے ہیں مگر قرآن مدارس میں پڑھا نہیں جاتا۔ اولا سے لے کر دورہ حدیث تک قرآن کریم کی کوئی کلاس نہیں ہے۔ یاران زندہ صحبت باقی، علماء بیٹھے ہو، لفظی ترجمہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ جب ہم پگڑی باندھتے ہیں تو کن کتابوں پر بیان کہتے ہیں؟ دورہ حدیث شریف۔ بہت بڑا ایک کمرہ بنا ہوا ہوتا ہے دار الحدیث نبوی شریف۔ ہمیں رسول اللہ سے نفرت نہیں ہے، ہم رسول اللہ کے اعمال پر، ہم اس کے مشن پر قربان ہونے والے ہیں۔ تم ان کے حلوہ اور خوراکوں پر قربان ہونے والے ہو، صرف اتنا فرق ہے۔ مانتے تم بھی ہو، ہم بھی۔ تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے ورنہ تم ہم سے بھی زیادہ غیرتی ہو، مگر تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ تو میں نے کہا میرے پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر شرک کی تعریف کی، مشرکوں کی نشاندہی نہیں کی۔ قرآن نے یہ نہیں کہا ابو جہل مشرک ہے، کہا ہے؟ جواب دو یار۔ قرآن کریم نے یہ نہیں کہا ولید مشرک ہے، قرآن کریم نے یہ نہیں کہا عتبہ شیبہ ولید مشرک ہیں کا، مگر قرآن نے شرک بیان کیا۔ فرمایا جو یہ کرتا ہے وہ مشرک ہے۔ کیا ہے؟ مشرک ہے۔ جو مشرک ہے وہ اللہ کا، زور سے بولو، اللہ کا دشمن ہے۔ جو اللہ کا دشمن ہے اس سے مصافحہ جائز، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جائز، اس کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز نہیں۔ اور تم تو کہتے تھے رونے سے بدلیں گے نصیب، تمہاری اس بات نے مجھے زندگی بھر رونے نہ دیا۔ آج کہتے ہیں یہ شیعہ نے ذبح کیا ہے، یہ نہیں کھانا چاہیے۔ اچھا جی، شیعہ کے اندر کون سی ایسی علت ہے؟ یہ شیعہ میں علت کیا ہے؟ اور یہ مشرک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور جو ہم ہیں کلمہ پڑھ کر جو ہم شرک کرتے ہیں وہ شرک نہیں ہے؟ جواب تو دو نا یار۔ آج کل شرک بھی بسم اللہ پڑھ کر کیا جائے تو وہ شرک نہیں ہے، شرک بھی بسم اللہ پڑھ کر کیا جائے وہ شرک نہیں ہے۔ میں کہتا تھا اے میرے بھائیوں، میں اپنے موضوع کی طرف ابھی تک پہنچا نہیں ہوں، ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ۔ سب سے پہلے کس کو جاننا ہوگا؟ اللہ کس چیز سے سمجھ آتا ہے؟ مگر ہم نے قرآن پڑھا ہوا تو ہم رسول اللہ کو کیا جانیں گے؟ دوسری بات،
پروردگار عالم نے فرمایا فی رسول اللہ، فی محمد نہیں فرمایا، اس کے زلفوں سے بھی قربان جاؤں، ان کے ہونٹ سے بھی قربان جاؤں، ان کے آنکھوں سے بھی قربان جاؤں، مگر یہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں فی محمد نہیں فرمایا۔ آنکھیں محمد کی ہیں، آبرو محمد کے ہیں، ہونٹ شریف محمد کے ہیں، زلف مبارک محمد کی ہیں، اور محمد انسان ہے، محمد بندہ ہے، عبدہ، محمد بشر ہے، محمد فنا ہونے والا ہے، محمد فوت ہونے والا ہے، محمد دفن ہونے والا ہے، محمد زیر زمین جانے والوں میں سے ہیں، محمد اسرائیل کو روح دینے والے ہیں، محمد قیامت کے دن اللہ کو جواب دینے والے ہیں، محمد پر اللہ کے احکام فرض ہیں، محمد مخلوق ہے، محمد ذات ہے، محمد دین، جواب دے دو، محمد مجسمہ دین نہیں ہے، گوشت پوشت کا بنا ہوا مبارک ہے۔ اللہ نے فرمایا رسالت محترم ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر کے جو رسالت کی چیزیں ہیں وہ محترم ہیں۔ ہمارے ہاں ایک قاعدہ بنایا گیا، تنگ تو نہیں ہو، جو لوگ تنگ ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ہمارے ہاں ایک قاعدہ بنایا گیا ہے، فرماتے ہیں کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ افسوس ہے ٹائم کم ہے، ذہن میں باتیں بہت زیادہ ہیں، ہماری اور آپ لوگوں کی یاری نئی نئی ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ یہ تو ابھی سے لوگوں کو خارش لگی ہوئی ہے، جس طرح کہ میرے بیٹے نے شروع میں بتایا، خارش لگنے کی ضرورت نہیں، ہم قرآن کے لیے ایک ہیں، ایک رہیں گے، ہم قرآن کے لیے اپنے انا کو قربان کرنے والے ہیں، انا کو قربان کرتے رہیں گے، ہم اللہ کی کتاب کے لیے اپنی خود ستائی اور اپنی عزت کو بلائے طاق رکھتے ہیں اور رکھنے والے ہیں۔ یہ یاد رکھنا، ہمیں اللہ کی کتاب محبوب ہے، اپنی عزت محبوب نہیں ہے۔ کس کو اگر عزت محبوب ہو وہ جانے، اس کی عزت جانے۔ قاعدہ بنایا گیا، میں کہا کرتا ہوں جب کسی چیز کو کا جنازہ نکالنا ہو تو اس میں تقسیم بنا دو۔ ایک دانشور کو سن رہا تھا ٹی وی پہ، جو انگریز نے دانشور بٹھائے ہیں، کہتے ہیں یہ فلاسفر ہے، یہ دانشور ہے، یہ سکالر ہے۔ پہلے ہمارے کالر ہوا کرتے تھے، اب سکالر ہو گئے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم سکالروں کی کئی بےعزتی کرتے ہیں، ان میں بڑے قابل لوگ بھی ہیں، بڑے اچھے لوگ بھی ہیں۔ ایک سکالر کا میں سن رہا تھا، کسی سائل نے پوچھا آپ موسیقی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جواب تو قرآن و سنت نے صاف دیا ہے، لہو الحدیث کا، کہ یہ چیز خراب ہے اور گمراہی ہے، والتلذذ بها کفر فقہی مقولہ ہے۔ مگر انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا بھئی موسیقی کے تو بہت سارے اقسام ہیں، کبھی کبھی ایک درخت سے پتا گرتا ہے تو اس کی بھی آواز ہے، کیا وہ حرام ہے؟ پتا گرنا بھی موسیقی۔ گھر کے اندر میری ماں اور میری بہن جب برتنوں کو دھوتی ہے اور اس میں کڑنگار کی آواز آتی ہے، وہ بھی موسیقی۔ کسی کا باپ کہے گا کہ یہ حرام ہے؟ جب آپ نے اقسام بنا دیے تو حل اور حرمت خود بخود سامنے آ گیا۔
چیزوں میں تقسیم کر دو، ایک چیز جائز